لیکن جب آپ عوام کے اوپر اپنی مرضی تھوپیں گے اور الیکشن نہیں کرائیں گے اور اس بات پر لوگوں کو مجبور کریں گے کہ جو بٹھا دیے سر پہ انہی کو خدا مان لو، تو پھر لوگ اپنا حق لینے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے. پھر آپ بھی گلہ مت کریں کہ جی آپ کی عزت نہیں ہو رہی تو آپ کی کوئی جو ہے لوگ بات نہیں مان رہے. ماننی چاہیے لوگوں کو، قانون کی پاسداری کرنی چاہیے، لیکن پھر یہ یک طرفہ نہیں ہوتا، اور ایسا یہ دور نہیں رہ گیا کہ یہ یک طرفہ چلے. اور امجد خان نیازی صاحب کو جس طرح سے ٹارچر کیا گیا ہے اور نامعلوم جگہوں پر بھیج دیا جاتا ہے، پھر عمران خان صاحب کی سپیچز پر بار بار جس طرح سے پابندی لگتی ہے کارکنان. السلام علیکم ویورز، میں ہوں سبینہ پاشا، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ویورز، سب سے پہلے تو معذرت، ایک لمبا وقفہ آ گیا ہمارے اور آپ کے بیچ، جو کہ بالکل نہیں آنا چاہیے، اور مجھے اس چیز کا احساس ہوتا ہے، لیکن بس کچھ ایسی وجوہات آ گئیں جس کی وجہ سے پھر کچھ میں آپ کے ساتھ بات نہیں کر پائی. لیکن یہ بڑے امپورٹنٹ دن تھے اور مجھے اس چیز کا بالکل احساس ہے کہ یہ آپ تک سچ اور حقائق پہنچانا بڑا ضروری، لیکن انشاءاللہ آئندہ ایسا تعطل نہیں آئے گا. اچھا جی، یہ جو 2-4 دن پچھلے گزرے ہیں بڑے امپورٹنٹ، جس میں عمران خان صاحب کی جوڈیشل کمپلیکس میں پیشی ہوئی. پیشی کے اوپر جو تماشا لگا وہ سارا دنیا نے دیکھا، اور عمران خان صاحب کے مطابق کہ ان کو باقاعدہ قتل کرنے کا پلان تھا، جس طرح سے ان کو بار بار مختلف مقامات پر روکا گیا. پھر اس کے بعد انہیں کوشش یہ تھی کہ مختلف مقامات پر روک کے کارکنان کی جو تعداد ہے وہ کم سے کم کرتے ہوئے انہیں جوڈیشل کمپلیکس میں تنہا داخل ہونے دیا جائے، اور اس کے بعد پھر وہاں ان کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح کا ایک ماحول بنایا گیا تھا کہ وہ کسی بھی طرح مجبور ہو جائیں گاڑی سے باہر نکلنے پر، اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر ایک اٹیک کر کے انہیں قاتلانہ حملے میں قتل کر دیا جائے. ان کی یہ تمام جو الزامات ہیں یا جو وہ چیزیں پریزنٹ کر رہے ہیں وہ بالکل آؤٹ آف دا کویسچن نہیں ہم کہہ سکتے. اس کو اگر ہم واقعات جس طرح سے ہوئے اور جس طرح سے اس کے بعد وہ چیزیں سامنے آئی ہیں اور جو ہم نے خود وہاں پر جو لوگوں نے رپورٹ کیا ہے وہ بتا رہے ہیں، اگر ان کے ساتھ ہم اس کو ٹیلی کریں تو ہمیں ان کی بات میں وزن نظر آتا ہے. اور یہ بالکل اس کو بالکل پھینکا نہیں جا سکتا کہ جو ان کی ایک پوری ٹائم لائن ہے جس طرح سے ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کس طرح سے ان کو سمیش کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو عمران خان صاحب نے ایک اہم پریس کانفرنس میں اس بات پر زور دیا ہے کہ ان کو جو ویڈیو لنک کی سہولت ہے وہ دی جائے. وہ کہتے ہیں میں عدالت میں پیش ہونے سے بالکل نہیں گھبراتا، نہ مجھے کوئی ٹینشن ہے، نہ میں نے کچھ غلط کیا ہے کہ مجھے کوئی جواب دہی میں مسئلہ ہو. میں ہر وقت ہر جگہ پیشی کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے پلیز مجھے ویڈیو لنک کی سہولت دی جائے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے آج کوئٹہ میں ایک تقریب میں اس ویڈیو لنک کے حوالے سے بات بھی کی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ سابق وزیر اعظم کو یہ سہولت نہ دی جائے جبکہ ان کے اوپر ایک باقاعدہ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہو چکی ہے، ایک دفعہ ان پر حملہ ہو چکا ہے؟ تو ہم کس بات کا انتظار کریں؟ کیا ہم واقعی ایسی قوم ہیں کہ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر رونا پیٹنا ڈال لیتے ہیں، لیکن جب ایک بندہ بار بار چیخ چلا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ مسئلہ ہے، اس کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں، تو ہم سنتے نہیں ہیں؟ یہی ہم نے ارشد شریف کے معاملے میں دیکھا، وہ یہی کہتے کہتے سیکیورٹی مانگتے مانگتے یہاں سے بھی چلے گئے، اور پھر قاتلوں نے انہیں کینیا میں پکڑ لیا اور قتل کر دیا. کیا ہم پھر سے اسی بات کے متحمل ہو جائیں کہ ایک بندہ بار بار ایک بات کو کہہ رہا ہے اور اس کے اوپر ایک اٹیمپٹ ہو چکا ہے آلریڈی، اور پھر بھی ہم پتہ نہیں کسی سانحے کے انتظار میں بیٹھے ہیں؟ جب ایک سہولت ہے جو عام ملزمان کو بھی مل رہی ہے، ان کے اوپر جس نے قاتلانہ حملہ کیا اس کو بھی مل رہی ہے، تو ان کو کیوں نہیں دی جا سکتی؟ آخر اس کے پیچھے کوئی ریزن تو کوئی سمجھا دے. لیکن ان کی اس درخواست کو ابھی تک ایڈریس بھی نہیں کیا گیا، یہ بہت انفارچونیٹ ہے. دوسرا، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی والوں کو بالکل چاہیے کہ بیچارے ہر عدالت کے باہر ایک کیمپ لگا کے بیٹھ جائیں. جو صورتحال ہے جو ان کے ساتھ بن پڑ رہی ہے، مستقل ایک انتقامی کارروائیوں کا نشانہ ہے پی ٹی آئی اس وقت. اور جس طرح سے ایک دھکم پیل اور پکڑ دھکڑ اور جو ریڈز شروع ہوئے ہیں ان کے کارکنان کے اوپر، پی ٹی آئی کے اور لیڈرز کے اوپر، جس طرح سے نمبر آف کیسز بڑھ رہے ہیں، اس کے بعد تو بس وہ بیچارے ہر وقت عدالت کے دروازے پر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک کیس سے جان چھوٹتی نہیں ہے تو کوئی دوسرے کیس میں دھر لیے جاتے ہیں اور ضمانتیں لے کے تھک رہے ہیں، لیکن ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے ہڈن کیسز نکال کر ان کو پکڑا جا رہا ہے. تو ایک بالکل جس کو کہتے ہیں کلیئر وکٹمائزیشن ہمیں نظر آ رہی ہے. اور پھر انسانی حقوق کی جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں وہ تو بالکل ہی سب کے سامنے چیز آ چکی ہے کہ کس طرح سے بروٹیلٹی سے پولیس اسٹیٹ میں بدل دیا گیا ہے پنجاب کو بھی، اور اسلام آباد پولیس تو بالکل اس وقت ایک ٹول بن کے رہ گئی ہے، نہ صرف یہ کہ اس حکومت کا بلکہ ان طاقتور حلقوں کا جنہوں نے بس آگے سمجھ لیں کہ یونیفارم ان کے چینج ہیں، باقی اور کوئی خاص فرق نہیں ہے، انہی کے ایما پر سارا کچھ ہو رہا ہے. اور امجد خان نیازی صاحب کو جس طرح سے ٹارچر کیا گیا ہے اور نامعلوم جگہوں پر بھیج دیا جاتا ہے، پھر عمران خان صاحب کی سپیچز پر بار بار جس طرح سے پابندی لگتی ہے، کارکنان کو جس طرح سے مارا پیٹا جا رہا ہے،
اور اس کے بعد پھر جس طرح سے اب تو بچوں تک بھی بات آ گئی, لوگوں کے گھروں سے بچے اٹھانے شروع کر دیے لوگوں نے, تو یہاں تک بھی جب بات آ گئی ہے تو اب تو باہر کے میڈیا کے لوگ بھی چیخیں مار رہے ہیں کہ یار کچھ شرم کرو, حیا کرو. میں تو یہ ہربھجن کا ایک کلپ دیکھ کے پریشان ہو گئی ہوں جس میں انہوں نے شرم دلا دی ہے کہ یار ہمیں سب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایشیا کپ کھیلنے کے لیے پاکستان چلے جائیں, ہم کیوں پاکستان چلے جائیں؟ وہاں تو ان کا سابق وزیر اعظم محفوظ نہیں ہے, وہ وزیر اعظم جو ان کا ایک ایسا بندہ ہے جس نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے, پاکستان کا تعارف بن گیا وہ بندہ, اور اس بندے کو آپ اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر آپ قاتلانہ حملے کر رہے ہیں, اس کے اوپر گولیاں مار رہے ہیں, اس کے گھر کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں. تو ایسی غیر محفوظ جگہ پر آپ ہم سے کیوں توقع کر رہے ہیں کہ انڈین ٹیم وہاں چلی جائے؟ تو ان کے یہ الفاظ شرم دلانے کے لیے کافی ہیں, لیکن یہ شرم ان لوگوں کو آئے گی جن میں کوئی شرم کی رمق باقی ہوگی. ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ بالکل شرم و حیا کے تمام پیمانے جو ہے وہ اتر چکے ہیں, اور سب کے سب برہنہ ہو کر ننگا ناچ رہے ہیں, اور پھر بھی اس کے اوپر ان کو کوئی حیا نہیں ہے, کوئی شرم نہیں ہے, چاہے وہ سیاستدان ہو, چاہے وہ اداروں کے لوگ ہوں. اب جس طرح سے بے نقاب ہوئے ہیں اس کے بعد کوئی عوام میں ان کے دل کے اندر نہ احترام ہے, نہ کوئی تقدس ہے, اور نہ لحاظ رہ گیا. اور یہ سب سے زیادہ انفارچونیٹ بات ہے. شہباز شریف صاحب نے بھی یہ بات کی ہوئی ہے کہ جی جس طرح سے عوام کو ورغلایا جا رہا ہے اس آرمی چیف کے خلاف یا حکومت فوج کے خلاف, اداروں کے خلاف, یہ بڑا انفارچونیٹ, یہ بالکل انفارچونیٹ ہے. کوئی بھی اس کی سپورٹ نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں یہ چاہ سکتا کہ عوام اپنی فورسز کے خلاف کھڑی ہو. یہ فورسز بھی ہم میں سے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کے ضامن ہے. لیکن یہ سوال اس سے پہلے یہ بنتا ہے کہ سچویشن اس نہج پر آئی ہی کیوں ہے. سب سے پہلے تو اس بات کا تعین کیجئے, آپ کارروائی کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ نفرت محبت میں بدل جائے گی, تو یہ آپ کی بھول ہے. یہ نفرت ملٹی پلائی ہو جائے گی. آپ ان لوگوں کو پکڑیں جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں, جو کیمپینز چلا رہے ہیں, یہ نفرت ٹرپل ہو جائے گی. یہ آپ لکھ کے رکھ لیں. اس کی وجہ یہ ہے, یہ عزت, یہ محبت صرف ارن کی جا سکتی ہے, اس کو آپ زبردستی نہیں دل میں ڈال سکتے. اور اس وقت یہی سب سے بڑی غلطی ہے جو ہو رہی ہے کہ زبردستی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب آپ زبردستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر عوام اپنا حق چھیننے کے لیے کسی بھی لیول تک جا سکتے ہیں. اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ کارکنان پی ٹی آئی کے تھوڑا ریزسٹ کرتے تھے, مار کھا کھو کے بیچارے بیٹھ جاتے تھے. اب انہوں نے بھی قانون ہاتھ میں لینا شروع کر دیا, وہ بھی آگے سے مار رہے ہیں, پولیس والوں کو مار رہے ہیں. ہر جگہ وہ معصوم نہیں ہے, ظاہر ہے وہ بھی قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں. لیکن سوال یہ پھر پیدا ہوتا ہے کہ ان کو اس نہج پر پہنچایا کس نے؟ جب آپ خود فورسز اپنے حلف کی پاسداری نہ کریں اور قانون نافذ کرنے والے بغیر کسی قانونی جواز کے آ کے لوگوں کو اٹھا لیں, نامعلوم جگہوں پر منتقل کر دیں, بربریت کریں, ان کے اوپر تشدد کریں, جو کہ آپ کا آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا, تو پھر آپ عوام کو یہ سبق کیسے پڑھا سکتے ہیں کہ جی آپ قانون نہ ہاتھ میں لیں؟ کیا صرف قانون کی پاسداری کرنا پی ٹی آئی کے کارکنان کی ذمہ داری, باقی سب کو کھلی چھوٹ ہے, وہ جیسے مرضی غیر آئینی اور غیر قانونی کام کرتے پھریں؟ نہ آپ ٹائم پہ الیکشن کرائیں, نہ آپ ٹائم پر لوگوں کو ان کی سہولیات دیں, نہ کسی طرح سے عوامی حقوق کا خیال رکھیں, لیکن عوام پھر بھی پاسداری کرتے رہیں. تو یہ چلتا نہیں ہے, یہ ہو نہیں سکتا. وہ بڑا مشہور فقرہ ہے کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو, کیا ممکن ہے تم ہی کہو. تو یہ عزت آپ کو نہیں ملے گی اگر آپ اپنی عزت نہیں کروائیں گے. پہلے آپ کو اپنا راستہ ٹھیک کرنا ہوگا. عوام آپ سے محبت بھی کریں گے, عزت بھی کریں گے. پہلے کیوں ایسا نہیں ہو رہا تھا بھائی؟ پہلے کیوں نہیں عوام اتنے ورغلائے جا رہے تھے؟ پہلے کیوں نہیں اس قسم کے نعرے سننے کو مل رہے تھے؟ جو آپ باہر کے ملکوں کے مظاہروں کی بات کر رہے ہیں, پہلے یہ مناظر کیوں نہیں تھے؟ جب آپ حق سچ پر ہوں گے, صحیح سمت پہ کھڑے ہوں گے, چلے صحیح اور غلط کو بھی چھوڑ دیں, آپ صرف کچھ نہ کریں نا, آپ کسی ایک طرف ہو جائیں, کسی کا وہ پارٹی نہ بنے, پھر تو آپ آٹومیٹکلی لوگ کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے ایک بندہ سائڈ پہ, اب الیکشن ہوگا, جو جیتے گا وہ آ جائے گا حکومت میں. لیکن جب آپ عوام کے اوپر اپنی مرضی تھوپیں گے اور الیکشن نہیں کرائیں گے اور اس بات پر لوگوں کو مجبور کریں گے کہ جو بٹھا دیے سر پہ انہی کو خدا مان لو, تو پھر لوگ اپنا حق لینے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے. پھر آپ بھی گلہ مت کریں کہ جی آپ کی عزت نہیں ہو رہی تو آپ کی کوئی جو ہے لوگ بات نہیں مان رہے. ماننی چاہیے لوگوں کو, قانون کی پاسداری کرنی چاہیے, لیکن پھر یہ یک طرفہ نہیں ہوتا, اور ایسا یہ دور نہیں رہ گیا کہ یہ یک طرفہ چلے. بہرحال عمران خان صاحب کو کافی غصہ ہے اس بات کا کہ ان کے جو اس طرح سے گھر پہ اٹیک کیا گیا اس کے خلاف انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک درخواست دائر کر دیا. آج کل دن رات ہم تو گنتے ہی رہ جاتے ہیں کہ کون کون سی سماعتیں ہو رہی ہیں. اتنی سماعتیں ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں لگتی کہ آخر اصل کیس کہاں گیا. لیکن قصہ مختصر یہ کہ جس نہج پر اس وقت ملک آ گیا, یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے, اور اس میں جہاں سیاستدان قصوروار ہیں وہیں پر جو ہمارے بہت بلیوڈ ادارے تھے, جو ہمارے بہت زیادہ سمجھ لیں کہ قریب ترین دل کے ادارے تھے, وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں. عدلیہ پر بہت زیادہ پریشر ہے,
اور عدلیہ کہیں پر اس پریشر کو برداشت کرتی ہے, کہیں پر تھوڑا سا ہمیں لگتا ہے کہ وہ خود بھی پریشر میں آ جاتی ہے, اور لیکن اگین پھر اس کے بعد ان کی طرف نہ دیکھے تو کس کی طرف دیکھے, اس کے بعد رہ کیا جاتا ہے. تو ایک بہت ہی انفارچونیٹ سی سچویشن ہے, لیکن اس میں آگے بھی مجھے کوئی بہتری ہوتی نظر نہیں آ رہی. آنیسٹلی مجھے ابھی بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ مزید کیوس کی طرف جائے گا, کیونکہ الیکشن نہیں کروانے اس کا باقاعدہ اناؤنسمنٹ آپ جلد ہی دیکھ لیں گے, یا ہو چکا ہوگا شاید جب تک آپ مجھے سن رہے ہوں. تو اس کے اوپر پھر مزید ایک کیوس ہی کیوس ہے. تو جب تک یہ سچویشن نہیں کلیئر ہوئے گی اس وقت تک آگے اسی طرح ابھی اس کو پورا عمران خان کو کارنر کرنے کے لیے, پی ٹی آئی کو سمیش کرنے کے لیے, پارٹی توڑنے کے لیے ہر ممکن حد تک جایا جائے گا. یہی ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے, اور اسے صرف اور صرف ملک میں فساد اور انارکی پھیلے گا, اس کے علاوہ کوئی ملک کا بھلا نہیں ہونے والا, کیونکہ اب دور بدل چکا ہے اور اس دور میں پرانے ہتھ کنڈے اب نظر نہیں آتے چلتے ہوئے کامیاب ہوتے ہوئے. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.